بلکہ عسکری قبلہ بھی امریکہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی تباہی و بربادی کی داستان مرتب کرتے چلے جائیں تو آپ کو امریکی پنجوں کے نشان ہر جگہ ملیں گے۔ پاکستان کو ڈالروں کی چمک اور امریکی ساخت کے اسلحے کی دھمک نے ایسا گرویدہ کیا کہ آج تک وہ اس بے وفا معشوق امریکہ کی زلفوں سے نکلنے نہیں پاتا۔ آغاز محبت سے لے کر اب تک امریکہ نے پاکستان کو 78.3 ارب ڈالر امداد کی صورت دیے ہیں، جو ہر سال موقع اور حالات کی مناسبت سے زیادہ اور کم ہوتے رہے۔ یہ تمام کی تمام امداد عسکری تھی، البتہ کمال فراخ دلی سے امریکہ نے اس میں سے 1% سول ترقیاتی کاموں پر خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور گزشتہ سالوں میں 3% بارڈر سیکیورٹی اخراجات کے لیے بھی منظوری دی گئی۔ اس امداد کی سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ صرف امریکی اسلحہ خریدیں گے، امریکی ماہرین کی خدمات حاصل کریں گے، یہاں تک اگر کبھی خوراک میں کمی پیدا ہو جائے تو وہ بھی امریکی مارکیٹ سے اٹھائی جائے گی۔ قدرت اللہ شہاب نے PL 480 کے تحت گندم کی پہلی کھیپ کی کراچی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستانی سیاسی اشرافیہ نے جب کراچی کی بندرگاہ سے گندم کو اونٹ گاڑیوں پر لاد کر گوداموں تک پہنچانے کے سفر کا آغاز کیا تو امریکہ بہادر کی خوشامد میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہر اونٹ کے گلے میں تھینک یو امریکہ کی تختیاں لٹکائی گئیں۔ پاکستان میں جب گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی دستور ساز اسمبلی توڑ کر منتخب وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی وزارت ختم کی تو امریکہ میں پاکستان کے سفیر محمد علی بوگرا کو واشنگٹن سے بلا کر 17 اپریل 1953 کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جس کرسی پر وہ 2 سال 2 ماہ براجمان رہے۔ امریکہ کے لیے اس شخص کے کارآمد ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب کمانڈر ان چیف افواج پاکستان ایوب خان نے 1958 میں مارشل لاء لگایا تو وزیر اعظم کی حیثیت سے حکمرانی کرنے والا محمد علی بوگرا ایوب کی کابینہ میں اپنی موت تک وزیر خارجہ کے کم تر عہدے پر فائز رہا۔ پاکستان نے 1954 میں امریکہ کے ساتھ میوچل ڈیفنس اسسٹنس گروپ باہمی عسکری امداد گروپ ترتیب دیا تو اس کے بعد سے پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران امریکہ میں جا کر باقاعدہ ٹریننگ حاصل کرنے لگے۔ جب اسی امدادی گروپ کی کوکھ سے ایوب خان کے مارشل لاء نے جنم لیا تو امریکہ نے پاکستان کی امداد بھی دگنا کر دی، لیکن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں امریکہ کی بے وفائی کا پہلا رخ نظر آیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، امریکہ نے پاکستان پر فوجی اور معاشی پابندیاں عائد کر دیں اور بتایا کہ ہم آپ کی مدد بھارت سے لڑنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ کمیونسٹ سوویت یونین سے لڑنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھارت نے 1971 میں مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو امریکہ نے 2 بہت اہم اقدامات اٹھائے۔ ایک یہ کہ مشرقی پاکستان کو آسانی سے ایک علیحدہ ملک بننے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے خفیہ طریقے سے ہنری کسنجر کی چین کی قیادت سے ملاقات کروا دی تھی، اور فروری 1972 کے مہینے میں امریکی صدر اور ماؤ زیدونگ کی ملاقات متوقع تھی، جس میں امریکہ یہ مشرقی خطہ تحفتاً چینی بالادستی میں دینا چاہتا تھا۔ یوں امریکہ نے پاکستانی قیادت کے مبینہ گٹھ جوڑ سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہونے سے بچانے میں کوئی مدد نہ کی، لیکن جیسے ہی بھارتی یلغار مغربی پاکستان کی جانب بڑھی تو امریکی صدر رچرڈ نکسن لکھتا ہے کہ اندرا گاندھی کو باقاعدہ وارننگ دی گئی اور ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں سے جہازوں پر اسلحہ لادنے کی ویڈیو بھی فراہم کی گئی کہ اگر مغربی پاکستان کی جانب پیش قدمی روک کر جنگ بندی نہ کی گئی تو راتوں رات یہ تمام اسلحہ پاکستان پہنچا دیا جائے گا۔ اس اقدام کی وجہ رچرڈ نکسن یہ لکھتا ہے کہ ہمیں خطرہ محسوس ہو گیا تھا کہ اگر خطے سے مغربی پاکستان بھی سوویت یونین کے زیر اثر چلا گیا تو پھر یورپ کے مشرقی کنارے بالٹک سمندر سے لے کر بحر ہند کے مشرقی ساحلوں تک امریکہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان بالادستی کی سرد جنگ اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ کا مغربی پاکستان کو اس بڑی تباہی سے بچانے کا فائدہ اسے ٹھیک 8 سال بعد پہنچا جب 1979 کے دسمبر میں سوویت یونین نے اپنی افواج افغانستان میں اتاری تو پاکستان اس کے لیے ایک کارآمد ساتھی ثابت ہوا۔ بھٹو، جس کی ذاتی دوستی رچرڈ نکسن سے تھی اور جسے جنگ کے شعلوں کے درمیان امریکہ سے پاکستان لا کر باحیثیت صدر چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بچے کھچے پاکستان کی مسند اقتدار پر لا بٹھایا گیا تھا، اچانک 1976 کے الیکشنوں میں اپنا دوست کھو بیٹھا اور جمی کارٹر امریکی صدر بن گیا۔ اس نے ایٹم بم بنانے پر سخت پالیسی اختیار کی اور یوں بھٹو اور اس کا پاکستان دونوں امریکی ناراضگی اور پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ مگر سوویت افواج کے افغانستان میں در آنے کے بعد پاکستان پر عنایات
امداد کے دروازے کھل گئے۔ ضیاء الحق امریکہ کا منظور نظر بن گیا اور 1981 میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت 3.2 ارب ڈالر کی عسکری اور معاشی مدد پاکستان کو ملنا تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کے نخرے اس وقت اپنے عروج پر تھے۔ جیمی کارٹر نے 1980 میں پاکستان کو 3 کروڑ 25 لاکھ مدد کی پیشکش کی جسے ضیاء الحق نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے رقم بڑھا کر 5 کروڑ ڈالر امداد کے حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ ضیاء الحق نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ ہم افغان جہاد کو امریکہ کی مدد کے بغیر بھی چلا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی رونالڈ ریگن صدر بنا سب کچھ بدل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ تقریباً 2 سال پاکستان نے بغیر کسی عالمی امداد اور افغان مجاہدین نے امریکی اسلحے کے بغیر یہ ثابت کیا کہ وہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی اکیلے بھی جیت سکتے ہیں۔ لیکن روس کے افغانستان سے چلے جانے کے فوراً بعد 1990 میں پریسلر ترمیم کے ذریعے پاکستان پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں اور صرف 2 سال بعد ہی 1992 میں امریکی سفیر نکولس پلیٹ نے دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے بھارت میں جہادیوں کی مدد بند نہ کی تو پاکستان کا نام دہشت گردی کی مدد کرنے والی ریاستوں کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ یوں بھارت پہلی دفعہ امریکی محبتوں کی فہرست میں واضح طور پر شامل ہو گیا اور اس بے وفا معشوق امریکہ کے اب اس خطے میں 2 عدد عشاق وجود میں آ گئے، پاکستان اور بھارت۔ یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ طالبان کے خلاف جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو اس نے بھارت کو بھی اس جنگ میں اپنے ساتھ رکھا۔ جاری ہیں